بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں سمن بخاری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ٹویٹر نے دیرینہ مطالبے پر ایڈٹ بٹن پیش کر دیں، یعنی جس شاہکار کا انتظار تھا اب وہ آ چکا ہے۔ ٹویٹر صارفین ایک عرصے سے فیس بک کی طرح ایڈٹ بٹن کا انتظار کر رہے تھے اور تقاضا بھی کر رہے تھے۔ اب بلو ٹک اکاؤنٹ پر ایڈٹ بٹن دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اب یوزرز ٹویٹ کرنے سے پہلے اپنا پیغام پڑھ کر اس میں ضروری رد و بدل کر سکیں گے۔ ٹویٹر نے اندرونی آزمائش کے بعد کہا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں بلو ٹک یعنی کہ اہل ترین اور مجاز صارفین کے اکاؤنٹس پر مرحلہ وار یہ سہولت پیش کی جائے گی، یعنی سارے صارفین کو ایک ساتھ نہیں ملے گی بلکہ مرحلہ وار ملے گی۔ اس کے بعد مزید صارفین بھی اسے اپنا سکیں گے۔ اب بھی روزانہ ہزاروں لاکھوں ٹویٹس پر جو ہے وہ غلطیاں ہوتی ہیں، جلد بازی میں لکھے جاتے ہیں پیغام جو کہ فی سیکنڈ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح بھیجنے والوں کو خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹویٹر کی نائب صدر جے سلیون نے کہا ہے کہ کئی برسوں سے ٹویٹ کی ایڈیٹنگ کی درخواست کی جا رہی تھی، اب صارفین اسے بسہولت انداز میں انجام دے سکیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو بولنے اور کہنے کا حق ان کی ترجیح ہے، اسی ضمن میں دیرینہ مطالبہ پورا کیا گیا ہے۔ اخلاقوں پر نظر رکھنے والے ایلون مسک ٹویٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل ہیں لگژری کاریں بنانے والے کمپنی ٹیسلا، اسپیس ایکس کے بانی اور دنیا کے امیر ترین ایلون مسک نے اب ٹویٹر کو اب بھی سنبھال لیا ہے۔ مسک ٹویٹر کے سب سے زیادہ شیئر خریدنے کے بعد مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل ہو چکے ہیں، جس کی تصدیق ٹویٹر کے چیف ایگزیکٹو براک اگروال نے کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر میں ایلون مسک کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد کمپنی کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ٹیسلا کے چیف ایگزیکٹو ایلون مسک کا کہنا تھا کہ وہ ایک نیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنانے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، اور ٹویٹر کی صدر پوٹن سمیت سینکڑوں اکاؤنٹس پر پابندی مزید سخت ہو گئی ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد دنیا کے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے روسی میڈیا عوام اور اہم افراد کے اکاؤنٹس پر پابندی یا انہیں محدود کر دیا تھا۔ روس پر پابندی لگانے والی اولین سوشل میڈیا سائٹس میں ایک ٹویٹر بھی شامل تھی، تاہم ٹویٹر نے اپنی پابندیوں کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے روسی حکومت کے سینکڑوں اکاؤنٹس کو مزید محدود کر دیا ہے، اور مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ نے روسی صدر پوٹن سمیت حکومت کے 300 زائد اکاؤنٹس پر مواد کو مزید محدود کر دیا ہے۔ ٹویٹر کی اسی نئی پابندی کی بدولت اکاؤنٹس، ٹائم لائنز، نوٹیفیکیشنز اور ٹویٹر کی ویب سائٹ پر کہیں بھی دکھائی نہیں دیں گے۔ اس حوالے سے ٹویٹر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم ہر اس ملک کے خلاف کارروائی کریں گے جو کسی مسلح تصادم کے درمیان عوام کی انٹرنیٹ تک رسائی کو محدود کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق صدر پوٹن کے سوشل میڈیا سائٹ پر 2 آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، جن میں سے ایک روسی ہے اور ایک انگریزی زبان میں ہے، جبکہ ان پر بالترتیب 36 لاکھ اور 17 لاکھ فالوورز ہیں۔ ٹویٹر کا کہنا ہے کہ روسی حکام تو سوشل میڈیا پر آزادی سے پوسٹ کر رہے ہیں، دوسری جانب انہوں نے روس میں ان پلیٹ فارمز کو محدود کر دیا ہے، جس سے نقصان دہ معلومات کا عدم توازن پیدا ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، اور ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔